औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबियना मुहम्मद। मंडे को जो प्रोग्राम मैंने किया है ज़कात और पर्दे पे, और जो मैंने फिश उतरने का, वो मैंने पार्ट 1 जो डाल दिया है, और ये पार्ट 2 मैं अभी अपलोड करूँगी कुछ देर में। तो ये इसमें खाना और जो लेके आया उनका बताया, और जो गिफ्ट आए हैं उसमें थोड़ा मैंने फास्ट किया, काफ़ी ज़्यादा शोर था, उसको मैंने फिर ज़रा फास्ट कर दिया। तो और इसके बाद फिर आप देखें पर्दे के बारे में। ये ज़्यादा भाभी ने बनाए हैं गुड़ वाले चावल, ये मैंने बनाया है पास्ता, ये बनाया है ज़हरा ने सूप। बिरयानी आ गई है सलम भाभी की। ये जी बाजी सीनत ने बनाई है। शामी कबाब है। अच्छा, ये इकरा ने बनाई है। बाकी भी चीज़ें ले लो। चलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम करो। हाँ जी, आप गिफ्ट लेके आए हैं? अच्छा, दे फिर सबको। हदीस है, एक वक्त आने वाला है जब लोग नेकी पर, शर्म और गुनाह पर फख्र करेंगे। टॉपिक अब लेके आ रहे हैं। अब ये है औरत का जेवर पर्दा, ठीक है, इसमें बात करेंगे। उसके बाद ना ज़कात पे बात करनी है। और ये प्लीज आप सब लोग गौर से सुने। माशाल्लाह, सब माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह से बड़े तहम्मुल से सब बैठे हैं, गौर से सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप ये पूरा मेरा टॉपिक जो है आराम से तहम्मुल से सुनेंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात अमल की। मैं यहाँ पे स्टोरी सुनाने नहीं आई हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से आप लोगों का टाइम वेस्ट करने नहीं, अल्लाह का पैगाम देने आई हूँ। तो अल्लाह का पैगाम देने का मकसद क्या है कि जिन जिन लोगों को कुछ नहीं पता, चीजों का नहीं पता, वो क्लियर हो जाए और फिर वो उसको अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, उसको अपनी जिंदगी में लेके आए जो बातें सुन रहे हैं, ठीक है जी। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि आप लोग अपने आप को बदलें, अपने अंदर चेंज लाएं, ऐसा कि मेरा दिल खुश हो जाए। मैं कहूँ कि भाई ये मैंने अगर वक्त इनको दिया है तो वो मेरा रायगा नहीं गया, ठीक है ना। तो आप जरूर इस पे गौर करें, ठीक है। तकवा और परहेजगारी, पर्दा जहाँ तहारत और पाकीज़गी है, वहाँ तकवा और परहेजगारी भी है। चुनाचे फरमान बारी ताला है, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया, यानी कि पैदा किया, नाजिल किया भी कह सकते हैं, जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और मौजब जीनत भी है। और तकवा का लिबास इससे बढ़कर है, जिससे ये मफहूम सामने आया कि ज़ेबो जीनत और आराइश के लिए भी अगरचा लिबास पहनना जायज़ है, लेकिन लिबास में ऐसी सादगी ज्यादा पसंदीदा है जो इंसान के ज़हदो दरा और तकवा का मजहर हो। और साथ ही तकवा का लिबास बयान किया है कि वो लिबास है जिसे पहनकर इंसान तकब्बुर करने की बजाय अल्लाह ताला से डरे, जिसमें तकब्बुर ना आए, ठीक है, अल्लाह ताला से डरे और ईमान सालिया के तकाज़ों का एहतमाम करे। और औरत ईमान के तकाज़ों को इस वक़्त तक पूरा नहीं कर सकती जब तक ईमान की बंदिशों में अपने आप को बांध ना ले। और वो सरासर राहत है जो कि पर्दा है, इसी में इसका तकवा और खशियत है। चुनाचे तकवा के लिबास से मुराद ईमानी तकाज़ों को पूरा करने वाला और कल्बी कैफियत है। अगर कल्ब यानी कि दिल में ईमान होगा, तकवा होगा, तो कोई भी औरत बेपर्दा बाहर ना निकलेगी।
اگر دل میں تقوی ہوگا، ایمان ہوگا اس کے دل میں، تو وہ بے پردگی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے دل میں ایمان بھرا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، تو وہ اس طرح سے باہر نہیں نکلے گی۔ جو اگنور کرے گی، جو کہے گی کہ پڑھ لیا اس اوکے، ہم لوگ باتیں کیوں لوگوں کی سنیں، لوگ کہیں گے یا تے پینڈو ہے، فلانا کہے گا اینو تک لباس پہنتا نہیں پتا گا، محفلوں میں جیسے جاتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں، ایسے ایسے ابائے آ گئے ہیں، ایسے ایسے لباس آ گئے ہیں کہ شرم آتی ہے ابائے بھی دیکھنے کی، ٹھیک ہے؟ ابائیوں پہ بھی جب نظر پڑتی ہے نا تو شرم آتی ہے۔ سوچیں عورتوں کو شرم آتی ہے تو جو مرد دیکھتے ہیں، وہ لباس ابایا جو ہے وہ ابایا نہیں اب رہا، اب وہ بن گیا ہے یہ جو میکسیاں ہوتی ہیں، یہ وہ میکسیاں ہیں اور فینسی لباس ہے، یہ ابایا نہیں ہے۔ آپ کی اپنی چوائس ہے، مارکیٹ میں تو آ گیا کیونکہ فتنہ پھیل گیا نا شیطان کا، مارکیٹ میں آ گیا، لیکن آپ کے اندر تقوی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے اس کو خود چوز کرنا ہے کہ ہم نے اپنا ایمان اور تقوی کو اندر رکھتے ہوئے اللہ کو مطلب سوچتے ہوئے کہ ہمارے رب نے یہ حکم نہیں دیا، ہمیں پردے کا حکم دیا، تو پردے کے مطابق ویسا ہم نے ابایا بھی خریدنا ہے کہ جو پردہ کرے۔ ایسا نہیں کہ فیشن میں پڑھ کے یہ والا فیشن والا ابایا ہے تو یہ والا لیں گے تو زیادہ لوگ کہیں گے ہاں جی ہے زبردست ہے، یعنی کہ اپنی واہ واہ کرانی ہے، اللہ کے ہاں واہ واہ نہیں کرنی، اللہ کے ہاں واہ واہ نہ ہو، بس یہاں پہ دنیا میں ہی واہ واہ ہو جائے۔ تو جو واہ واہ دنیا میں کروانے کے لیے جو کرتا ہے نا، تو وہ واہ واہ جو ہے نا وہ ادھر نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں نہیں ہوگی واہ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور اوپن ہو گئے نا، ابائے اوپن ہو گئے ہیں، یعنی کہ آپ عورت کی جسم کی نشیب و فراز جو ہے وہ نہیں ظاہر ہونے چاہیے۔ وہ پہلے ٹوپی والے آئے تھے نا، سوراخ والے بائے، تو وہ اسی کو لے کے ہی آئے تھے، اسی بات کو لے کے ہی آئے تھے کہ بس آنکھیں نظر آتی، پھر اس کے بعد چینج کیا کہ چلو وہ دوسرا آیا عربی ابایا آیا، پھر اس کے اوپر یہ جو ہم نے ماسک یہ پہنا ہوا ہے یہ پہن لیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ بھی ہٹتا جا رہا ہے، اب تو وہ کچھ اور ہی ہو گیا ہے، اب ابائے تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور جو بس اس کے بعد میں اب بعد میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ابھی تو یہ بائے کی کر لی، ابھی بہت ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ تو ہم بات کرتے جائیں تو ہماری بات ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر قلب دل میں ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، تو کوئی بھی عورت بے پردہ باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ تقوی کا معنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے: اللہ کا خوف، قرآن و سنت پر عمل، تھوڑی چیز پر قناعت، اور آخرت کے لیے موت کے دن کے لیے تیاری کا نام تقوی ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ غور کریں۔ اللہ یہ جو کہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اللہ کا خوف، قرآن و سنت پر عمل، تھوڑی چیز پر قناعت، اور آخرت کے لیے موت کے دن کے لیے تیاری کا نام تقوی ہے۔ ابھی سمجھ آ گیا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ چلے انشاءاللہ الحمدللہ۔ جسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ بے پردہ نہیں رہ سکتی، جو قرآن و سنت پر عمل کرتی ہو وہ بے پردہ نہیں رہ سکتی۔ جسے اللہ تعالیٰ نے احسن و تقویم میں پیدا کیا اور جتنی عزت دی اور اس پر قناعت کرتی ہے، قرآن و سنت پر عمل کر کے وہ مزید اپنے حسن کا چرچا بے پردگی سے نہیں کرواتی کہ عزت بنے گی، ٹھیک ہے؟ جسے موت کے دن کا خوف ہو وہ بھی اس گناہ بے لذت میں ملوث نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کا لباس اوڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایمان کی دلیل، پردہ جہاں تقوی ہے وہاں ایمان کی دلیل بھی ہے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ اللہ تعالی خالق الملک فرماتے ہیں: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، النور 30 آیات، اور کہہ دو مومن عورتوں کو، اور فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، الاحزاب 59، اور مومنوں کی عورتوں کو، ٹھیک ہے؟ پہلے کہا اور کہہ دو مومن عورتوں کو، اور فرمایا اور مومنوں کی عورتوں کو، یعنی کہ مومن عورتوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو۔
جو مومن ہے نا وہی تقوی بھی اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی اس میں آپ کو تفصیل بتانے لگی ہوں کہ مومن کیسے کہا, کس کو کہا گیا مومن. تو ان دونوں جگہ خطاب اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں سے کیا ہے, اور دونوں آیات پردے کے صحیح احکام میں ہے. تو معلوم ہوا کہ پردہ ایمان کی دلیل ہے, اس لیے ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے. وہ عام بندے, عام عورت کے لیے خطاب یہ نہیں اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے, مومن عورت اور ایمان والی عورت کے لیے مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ, عام عورتوں سے نہیں. چنانچہ جب بنی تمیم کی عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم مومن عورتیں ہو تو یہ مومن عورتوں کا لباس نہیں, اور اگر تم مومن نہیں ہو تو پھر اس لباس کا فائدہ لے لو. اگر تم مومن نہیں ہو تو تم پہنو جون سا مرضی لباس بھی پہنو تم, اگر تم مومن نہیں ہو تو تم یعنی کہ مومن نہیں ہو تو یہ پہنے رکھو, ٹھیک ہے لباس. چنانچہ پردہ ایمان کی دلیل ہے. یہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پردہ ایمان کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیرے اندر ایمان ہے, تم مومن ہو, تو تم یہ لباس نہیں پہنو گی. اگر تم میں ایمان ہی نہیں ہے, تم مومن ہی نہیں ہو, تو تم پھر جو مرضی کرو, تم پہنتی پھرو یہ لباس, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں حکم ہی مومن اور ایمان والی عورتوں کے لیے کہا ہے, وہ دوسری عورتوں کے لیے تو کہا ہی نہیں. ٹھیک ہے. شرم و حیا کی دلیل, پردہ جہاں ایمان کی دلیل اور وہاں شرم حیا کی بھی دلیل ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ہر دین کا کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو ہے, اور اسلام کا اخلاقی پہلو حیا ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے. ٹھیک ہے. حیا اور ایمان دونوں جڑے گئے ہیں, اگر ان دونوں میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے. جب ایمان اٹھ گیا تو وہ حیا بھی اٹھ گئی, یا حیا اٹھ گئی تو ایمان بھی ختم ہو گیا. یعنی حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی, میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ مدفون ہیں, تو میں اپنے پردے کے کپڑے رکھ دیتی تھی اور کہتی کہ یہاں تو صرف میرے خامد اور میرے باپ ہی تو ہیں, یعنی کہ وہ ان کے روم میں ہے نا پردہ ہے, تو وہ کہتی تھی کہ یہ تو میرا باپ ہے اور یہ میرا خامد ہے, اس سے تو پردہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ پردہ والا ڈریس وہ نہیں پہنتی تھی, اتنا نہیں ایشو ہوتا تھا کہ پردہ نہیں. تو لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قسم میں عمر رضی اللہ عنہ سے شرم و حیا کرتے ہوئے بدن پر اپنے کپڑوں کو خوب لپیٹ کر رکھتی تھی. دیکھیں وہ تو دنیا میں نہیں تھے, پردہ کر گئے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اب اس میں ہے. ٹھیک ہے. وہ سامنے دیکھ بھی نہیں رہے, وہ ان کی موجودگی کی ان کو احساس ہوا کہ وہ اب پہلے تو میرا باپ تھا اور میرا خامد تھا, اب ان سے میں نے پردہ کرنا ہے. اور کس طرح پھر وہ آتی رہی روم میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کو ایسے ہی بنائیں انشاءاللہ. لہذا حیا اور پردہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اگر حیا نہیں تو پردہ کہاں, اور اگر پردہ ہوگا حقیقی معنوں میں تو حیا بھی ضروری ہوگی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الحیاء یاتی الا بخیر, حیا صرف خیر ہی لاتی ہے. ٹھیک ہے. اور مسلم کی روایت ہے, الحیاء کلہ خیر, حیا ساری کی ساری خیر اور بھلائی ہے. سبحان اللہ. اور سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے حیا کو کھینچ لیتے ہیں, اور جب حیا اس سے چھین جائے تو پھر تو اس کو عذاب میں لت پت اور مذہب ہی پائے گا. استغفر اللہ. چنانچہ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا,
जिस दुनिया और जिंदगी में हया ना हो, अल्लाह की कसम इसमें कोई खैर नहीं। आदमी खैर की जिंदगी इस वक्त तक गुजारता है जब तक बाहया रहे, और लकड़ी भी तरोताज़ा इस वक्त तक रहती है जब तक इसका छिलका इस पर रहे। और किसी ने ये भी कहा, मैं देखता हूँ कि जो बाहया और ईमानदार नहीं वो गोया के लोगों के दरमियान नंगा है। अस्तग़फिरुल्लाह। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला सतर और बाहया और सतर पोशी और हया को पसंद करता है। अच्छे पर्दा हया की पुड़िया है, जो इसे खा ले वो औरत ना तो दुनिया में जलील होगी और ना ही आखिरत में जलील। ठीक है इंशाअल्लाह। तो ये हया की पुड़िया जो है ना, कोशिश करते हैं काफी हद तक हाँ जी हाँ जी, जितना भी तो बस हया की पुड़िया खानी है, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह खैर ही खैर कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। रहमत और ये अज़ाब से बढ़के है जी। अल्लाह की रहमत जब ठोकर लगे तो फिर इंसान को समझ आ जाती है, और जो समझ जाए तो वो तो कामयाब है। ठीक है ना, कि ठोकर लगने से उसको ये पता चल जाए यहाँ मैं गलत था, अल्लाह ताला मुझे लुटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इंशाअल्लाह, हमें तौफीक दे कि हम जो ये कतरा कतरा करके डाल रहे हैं सबके दिलों में बात, वो एक दरिया की तरह बन जाए और सब में समा जाए इंशाअल्लाह।